الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو آخر کار جب وہ پہنچے وہاں جہاں پہ دو سمندر مل رہے تھے، ناسیہ ہوتا ہوا، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ اب وہ جو مچھلی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جہاں پہ یہ زندہ ہو جائے گی وہاں پر اے موسیٰ آپ کو ملیں گے، تو ان دونوں کو بھول گیا۔ فتح سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے سمندر کے اندر سبیلہ ہو آیا، اپنا راستہ بنا لیا۔ سبیلہ فی البحر بھی کہا جا سکتا تھا، تو سبیلہ ہو سے مطلب کیا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا ہوا تھا کہ کہاں پہ تم نے جانا ہے۔ وہ وہاں نکل کے وہ زندہ ہو کے وہاں چلی گئی۔ آپ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک بھنی ہوئی مچھلی ہے اور وہ زندہ ہوئی ہے، اور یہ نہیں بڑا معجزہ ہے کہ وہ نکلی اور اس نے ایک راستہ بنا لیا سمندر کے اندر، وہ باسکٹ سے اچھلی اور نکلی۔ لیکن اس وقت یوشع جو تھے، یوشع علیہ السلام، انہوں نے اس مچھلی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، پانی میں کودتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، دونوں وہاں پہ ایک چٹان کے پاس ٹیک لگا کے ذرا ریسٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب میرے استاد اٹھیں گے، جب میرے مالک اٹھیں گے تو میں اس وقت ان کو بتاؤں گا۔ جب وہ اٹھے تو دونوں چل پڑے اور بھول گیا ان کو بتانا۔ لیکن پھر دونوں کی طرف کیوں کہا گیا دونوں کو بھول گیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھول گیا ان سے پوچھنا۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے نے مثلا آپ اپنے بچے کو کوئی ضروری کاغذ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹا سنبھال کے رکھنا، اب کہیں اترے تو اب آپ پھر پوچھیں گے رکھ لیا نا تم نے، پھر کہیں آگے جائیں گے ہے نا تمہارے پاس، بار بار آپ پوچھتے ہیں نا کیونکہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب وہاں سے اٹھے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنا بھول گیا کہ وہ مچھلی تو لے لی ہے نا ساتھ، تو ان کو بھی بھول گیا بتانا۔ اور مچھلی نے اپنے ایک سرنگ سی بنائی ہے پانی کے اندر، اور ایک عجیب ہی طریقے سے وہ اس میں چلی گئی۔ اور یہ دیکھیں بھی ایک مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک میسج تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کر دے گا، اگر مچھلی کو زندہ کر سکتا ہے تو تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہے مرے ہوئے کو۔ فلما جاوزا، تو جب وہ آگے بڑھے، یعنی اس جو ان کا جہاں پہ ان کو ملنے تھے وہ خضر علیہ السلام، وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ قال علی فتح، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، آتینا غدانا، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جاتا ہے بعض تفسیروں میں کہ وہ مچھلی سے کھا بھی رہے تھے، لیکن وہ جب اس وقت سے زندہ ہو کے وہ چلی بھی گئی۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ تحقیق ہمیں پہنچی ہے ہمارے اس سفر کی وجہ سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے ہمیں۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو جس وقت تک وہ یہاں بھی نہیں پہنچے تھے، جو ان کا جو میٹنگ پوائنٹ تھا، جس جگہ پہنچنا تھا، وہاں تک تو تھکاوٹ نہیں، جب اس سے آگے نکل گئے، یعنی جو ان کا مقصد تھا اس سے آگے نکل گئے، تو تب تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ تو ان کا اب تھکاوٹ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کھانا لے کر آؤ۔ اچھا، اس سے ہمیں پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ جب ہم کہیں سفر پہ نکلیں، چاہے وہ کیا نام ہے، علمی سفر ہے یا ویسے سفر میں نکلے، تو اپنے ساتھ آپ کچھ کھانا وغیرہ اپنا زیادہ راہ ساتھ لے جا سکتے ہیں، لے جانا چاہیے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ یہ جب وہ انہوں نے یہ کہا، ایک اور بات ہے یہاں پہ، علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک اس میں اور سبق ہے کہ طالب علم کے لیے نا دو چیزیں ہیں جو علم کے راستے میں اس کے لیے پرابلم بنتی ہیں۔ ایک نسیان اور ایک نصبہ۔ ایک ہے نا نسیہ اور ایک نصبہ ہے، بھول گئے
اور تھکاوٹ. یعنی طالب علم کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے علم کے راستے پہ. ان رکاوٹوں کو اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. کہ جیسے مثلا ہے کہ آج تو میں تھک گئی ہوں, آج تو میں کلاس میں ہی نہیں آ سکتی, چھوڑو آج کلاس کو بعد میں لے لوں گی, رات کو بڑی دیر سے سوئی تھی. تو اس راستے میں یہ چیز ایک رکاوٹ ہے. تھکنے کی وجہ سے کام چھوڑ نہیں دینا. دوسرا, بھول جاتا ہے, مجھے تو بھول ہی جاتا ہے لہٰذا میں کر ہی نہیں سکتی, اور مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا. تو یہ بھی انسان کے علم کے راستے پہ چلنے میں اس کے لیے رکاوٹ بنتی. تو انہوں نے کہا قال ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت. انہوں نے کہا, کس نے؟ یوشع بن نون نے, جو ان کے خادم تھے, اسٹوڈنٹ تھے. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے وہ اس چٹان کے پاس پناہ لی تھی, وہاں پہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے, تو میں بھول گیا آپ کو مچھلی کا بتانا, اور مجھے بھلایا نہیں مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں آپ سے. انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو مان لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آئیں بائیں شائیں کرنے, اوہو میں ابھی لے کر آتا ہوں مچھلی, اوہو کہاں گئی مچھلی, وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں, اپنی غلطی کو ماننا کہ میں بھول گیا تھا. اور شیطان ہمیشہ انسان کو کوئی بھی نیکی کا کام, کوئی بھی اہم کام بھلوا دیتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جب آپ کچھ بھول جائیں تو اعوذ باللہ پڑھیں. عام زندگی میں آپ دیکھیں نماز بھلوا دیتا ہے, نماز کے اندر کوئی صورت بھلوا دے گا, کوئی اسی طرح اور چیزیں بھلوا دیتا ہے. تو شیطان کا یہ کام ہے. لیکن جب انسان کا ارادہ پکا ہو تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے میں بھول گیا آپ کو بتانا, اور اس نے اپنا راستہ لے لیا سمندر میں عجیب ہی طریقے سے. اچھا, اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی بھول چوک ہو جائے, تو بجائے اس کو کور کرنے کے جھوٹ کے ساتھ یا اس کو چھپانے کے کسی اور طریقے سے, انسان صحیح بات کو بیان کر دے, اس میں زیادہ بہتری ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کبھی بھی بھول چوک سے انسان ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ اس کے بعد اس غلطی پہ جم نہ جائیں, بلکہ اس غلطی کو فکس کرنے کی کوشش کریں اور سچ بولیں, نہ کہ انسان جھوٹ کے ساتھ اس کو کور کرے. ٹھیک ہے, یہی صحیح رویہ کہ انسان سچ بتا دے. اچھا, اب انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح سے ہوا ہے. قال ذلک ما كنا نبغ, تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کو ہم چاہتے تھے, اس کے لیے تو ہم آئے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا, تو وہ دونوں پلٹے اپنے نشانوں پر, نشانے قدم پہ تلاش کرتے ہوئے, فالو کرتے ہوئے, اسی راستے کو فالو انہوں نے کیا جس سے آئے تھے نا, اسی پہ واپس گئے, کیونکہ آگے جو نکل گئے تھے. تو اس سے ہمیں ایک بات یہ پتا چلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی, کوئی اس طرح نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی, میں بھول گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس امت پہ سے حدیث میں آتا ہے بھول چوک کو معاف کیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک استاد کو بھی اپنے شاگردوں کی بھول چوک کے اوپر, ان کے اوپر اس طرح نہیں کہ بالکل سختی کر کے کھڑے ہو جائیں. یا اسی طرح اور لوگوں کے بھی, آپ کے گھر میں کسی سے بھول ہو جاتی ہے, ہسبینڈ بھول گئے کوئی چیز لانا بازار سے, آپ کی ماشاءاللہ اینیورسری بھول گئے, تو اب اس کے بعد اتنے برہم ہونے کی ضرورت نہیں. آپ بھولے تو وہ بھولے کیسے, پھر آپ کو یہی بھول گیا, آپ کو کیسے بھول سکتا ہے, آپ کو میری برتھ ڈے بھول گئی, آپ کو فلان چیز بھول گئی. بھائی بھول انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے, نسیان انسان کے ساتھ ہے, انسان ہے ہی خطا کا پتلا, بھول چوک کا پتلا. تو اس لیے اس کے اندر اتنی برہم ہونے کی, جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کہ انسان اگر بھول جائے تو اس کی بھول کو اللہ نے معاف کیا, تو ہم کیوں نہیں دوسروں کی بھول چوک کو معاف کر سکتے؟ کہ کوئی اگر واقعی بھول گیا ہے اور اس کا واقعی جینوئن ایکسکیوز ہے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں اور اس کو درگزر کر دیں. تو اب آپ خود اندازہ کیجئے
کہ اگر ہم یہاں پہ ہوتے تو ہم نے کتنا غصے میں آنا تھا کہ ایک مچھلی تمہارے حوالے کی اور تم وہی بھول گئے اور تم نے اس کا ہی نہیں بتایا، اور تم بھولے تو بھولے کیسے؟ اب دیکھو ہمیں کتنا سفر کرنا پڑا، ہم آگے نکل گئے اور غضبناک ہوتے یا کچھ ہوتے نہیں۔ اب آپ خود سوچیں، آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں، آپ کے بچے نے راستہ نہیں بتایا یا ہسبینڈ کو راستہ بھول گئے کہیں اور چلے گئے، پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ حالانکہ ان کے انڈر ہیں یوشا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو اوپر کچھ روب جھاڑ کے اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور سخت غصہ اور سخت سست کہہ رہے ہیں اور میں نے تمہیں دی ہی کیوں، اور ایسے یہ نہیں نظر آتا ہمیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے، بعد میں آپ کو پتہ ہے یہ بھی نبی بنے تھے۔ یوشا بن نون جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یہی بنی اسرائیل کو لے کر پھر داخل ہوئے تھے فلسطین میں، اور یہ سبحان اللہ یہ وہ والے پیغمبر ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا، وقت کو ٹھہرا دیا تھا جب انہوں نے دعا کی تھی، جب داخل ہونے لگے تھے۔ جمعے کی شام تھی تو سیٹرڈیز کو یہ لوگ کام نہیں کرتے تھے، یہودی نا، عبادت کا دن تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو کہ یا اللہ کی سورج کو ٹھہرا دے کہ وہ داخل ہو جائیں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ٹھہرا دیا تھا۔ تو بہت بڑے یہ بھی نبی ہیں اللہ کے، مگر ان کی بھی عاجزی ہے دیکھیں، اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ رہنے سے انسان علم سیکھتا ہے، کوئی نصیحت کی بات حاصل کرتا ہے، کچھ اس کی اصلاح ہوتی ہے، کچھ وہ اس کو بہت سے مواقع ملتے ہیں اس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے میں، یا بہت ساری چیزیں انسان لرن کرتا ہے نا۔ اچھا، اب وہ واپس چل پڑے بغیر کسی شکوے کے اور بغیر کچھ کہے ہوئے، اب انہی قدموں کے اوپر واپس چلے۔ اور یہ بھی دیکھیں ایک کمٹمنٹ ہے کہ بعض دفعہ انسان کہیں لاسٹ ہو جاتا ہے نا، یا آگے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتی ہے، کہتے چلو اب گھر ہی چلتے ہیں، اب رہنے دو۔ لیکن وہ اتنے کمیٹڈ تھے نا کہ انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، حالانکہ ابھی کیا بتایا کہ تھک بھی گئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور مچھلی بھی نہیں اب رہ گئی ان کے پاس، تو اب بھوکے ہی آگے بھی چلے گئے، پھر پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے چھوڑو ایسے علم کو، کمٹمنٹ اندازہ کیجئے اس کا، اور یہ کس کی کمٹمنٹ ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم اپنی کمٹمنٹس بھی دیکھ لیں، ذرا سی تھکاوٹ ہو جائے، نہیں اب نہیں ہم کر سکتے، ذرا سا کوئی کھانے پینے میں اونچ نیچ ہو جائے، نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو، چل رہے ہیں نا پھر بھی۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے پایا، دونوں نے، ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے، انہوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے۔ اب یہ بندے کون تھے جن کا میں اس وقت سے بات آپ کو کر رہی ہوں؟ خضر علیہ السلام۔ خضر کون ہیں؟ اچھا، اب یہ ایک ایسی بات ہے جو کہیں پہ بھی کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے، کیا وہ نبی تھے یا کیا وہ کوئی فرشتے تھے یا کیا چیز تھے وہ۔ اس میں علماء نے بہت کچھ بحثیں کی ہیں، اور آپ جتنے اسکالرس کو سن لیں، جتنی تفسیروں کو آپ پڑھ لیں، ان کے اندر آپ کو بہت سارے دلائل ملیں گے، ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں۔ کوئی اس چیز پہ انکلائنڈ ہے کہ وہ ایک نبی تھے، کوئی اس چیز پہ انکلائنڈ ہے کہ وہ فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے روپ میں زمین پہ اتارا تھا کچھ کام کرنے کے لیے۔ میرا تو علم خیر بہت قلیل ہے، لیکن پرسنلی میں جس طرف سوچتی ہوں، جتنا کہ میری آج تک مطالعے میں آیا ہے، کہ وہ کوئی فرشتے ہی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے وہ کام نہیں ہیں جو کہ یہاں پہ کام بتائے گئے، نہ ہی آپ کہیں انبیاء کی فہرست میں ان کا نام پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں آیا، حدیث میں آیا ان کا نام، کہیں قرآن میں کسی کے، بے شک اور بھی کئی پیغمبروں کے نام نہیں آئے، ورنہ یہ پتہ چلتا ہے کس بستی کی طرف یہ مبعوث کیے گئے اس قصے میں،
बल्कि वो कुछ काम ऐसे लग रहा है इस किस्से से कि वो कुछ काम करने पे मामूर किए गए हैं। जैसे अल्लाह ताला की जो, जिसको हम कहते हैं ना तकवीनी इल्म, यानी जो अल्लाह ताला के कुन कहने से जो इल्म होते हैं, जो गैब के उलूम है, उनमें से कुछ इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया था जो उनके लिए जरूरी था इन कामों को करने के लिए, कि ये इस तरह से किया जाए। जैसे अल्लाह ताला के कई दुनिया के अंदर जो भी वाकयात होते हैं उन पे कई फरिश्ते मामूर हैं, कहीं कोई जान निकालने वाला है, कहीं कोई रिस्क लाने वाला है, कहीं बादलों को चलाने वाला है। इसी तरह यूं महसूस होता है कि जैसे ये कोई फरिश्ते थे। बाज कहते हैं कि नहीं, ये नबी थे। और नबी वो कैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि इनके पास जो इल्म था, उन्होंने एंड में आप देखेंगे उन्होंने कहा भी कि मेरे पास जो भी मैंने ये किया है ये अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। तो नबियों को ये अल्लाह ताला उनसे ही कलाम फरमाता है, किसी आम इंसान से तो नहीं कलाम करता। और ये भी कि वो नबी थे और उनके पास कोई और किस्म का इल्म था जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो शरीयत का इल्म था, उनके पास एक तकवीनी इल्म, जैसे जो मैं आपको बता रही हूँ अल्लाह ताला के इल्म गैब से मुतल्लिक, जो अल्लाह ताला कौन फरमा के जो करते हैं उससे मुतल्लिक जो इल्म है वो उनके पास था। जब बाज सूफिया दूसरी तरफ निकल गए और उन्होंने कहा कि उनके पास जो इल्म था वो था कि जो औलिया अल्लाह को दिया जाता है, जो इस आयत में भी आप देखेंगे मिल लदुन्ना इल्मा, तो इल्म लुदनी था, जिसको वो कहते हैं इल्म लुदनी। आपने ये टर्म सूफिया के यहाँ बहुत बड़ी मशहूर है, हदीस और इसमें तो नहीं है कहीं पे भी ये, मगर वो इल्म जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को मिलता है, वो कहते हैं कि वो औलिया अल्लाह में से थे और औलिया अल्लाह में से वो इस मकाम पे पहुंच गए जहां पे वो अब वो वाले काम करने लगे जो दुनिया का निजाम चलाने के लिए, और जिनको मैं आपको कह रही हूँ अमूर तकवीनी, वो अमूर हैं वो सरंजाम देने लगे, कायनात के काम करने लगे, क्योंकि वो इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं। जबकि इसकी कोई भी कहीं से हकीकत, कहीं से कोई दलील, कहीं कुरान और हदीस से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि औलिया अल्लाह इस तरह के मकाम पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो यहीं तक नहीं ठहरे, उन्होंने इससे भी आगे बढ़ के ये कह दिया कि देखें औलिया का मकाम तो अंबिया से भी ऊपर है, इसलिए कि एक नबी जा रहे हैं एक वली से सीखने के लिए। तो ये सारी बातें सही नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम उलुल आज़म पैगंबरों में से, और पैगंबर तमाम इंसानों से ऊपर होते हैं और पैगंबरों में भी वो टॉप पे हैं। तो उनके ऊपर कौन से इंसान हो सकते हैं? उनसे ऊपर तो कोई इंसान नहीं हो सकता। तो ये कहना कि वली का दर्जा जो है वो नबी से भी ऊपर है, ये गलत है। अंबिया का दर्जा बुलंद होता है, वली का दर्जा नीचे है। तो वो अब फिर उन्होंने इस चीज से ये कहा कि ये कई शख्सियात हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके पास सीक्रेट उलूम है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट इनको कहे, जबकि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला सिर्फ अंबिया की तरफ वही करता है, बाकी किसी तक भी डायरेक्टली कोई भी बातचीत अल्लाह ताला नहीं करता। वो कहते हैं कश्फ हो जाता है, ये हो जाता है, और बल्कि ये हमारे जो औलिया हैं ये तो ऊपर आसमानों पे जाते हैं और जाके वहां पर इल्म लेते हैं। इब्ने अरबी के बारे में मशहूर है सूफिया के यहाँ, एक इब्नुल अरबी है कि इब्ने अरबी है, तो इब्नुल अरबी की नहीं बात कर रही, वो तो सही है, इब्ने अरबी जिनको कहते हैं वो मशहूर सूफी हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने तो 70 मेराज की हैं, आसमानों पे गए, वहां पे सीख के आए हैं। और सिर्फ इनके बारे में नहीं, और भी कई सूफिया के बारे में वो कहते हैं कि वो तो आलम बाला में जाते हैं और वहां से वो सीख के आते हैं, डायरेक्ट वहां से इल्म लेते हैं, वो वहां की मजलिसों में बैठते हैं, आप सल्लल्लाहु की मजलिस में बैठते हैं और ऐसे करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां खदिर अलैहिस्सलाम के बारे में भी मशहूर कर दी गई, क्योंकि उनको औलिया अल्लाह में से उन्होंने कहा कि हैं। तो जबकि इस बात के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। और वो सिर्फ इस तक नहीं ठहरे हैं, फिर आगे भी वो कहते हैं कि भाई वो तो जिंदा हैं आज तक, वो तो फौत ही नहीं हुए।
جبکہ اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میرے پاس آتے اور میرے اوپر ایمان لے کر آتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، تو کیا خضر علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ کیا آتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایمان نہ لاتے؟ تو اگر وہ ایک ایسی ہستی تھے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور زندہ ہیں آج تک، تو اس لیے تو ایسی بات ہمیں نہیں ملتی۔ اور پھر ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے ایک خطبے میں کہ جو اس وقت موجود ہیں زمین پہ، جو بھی اس وقت موجود ہیں، وہ اگلے 100 سال میں نہیں ہوں گے۔ اور ایک صحابی تھے، وہ 8 ہجری کا واقعہ، وہ 108 ہجری میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ یعنی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پہ اس وقت ہے، تو اس کی وہ آگے سے تعویل کرتے تھے نہیں جی وہ اس وقت زمین پہ نہیں تھے، وہ تو پانیوں پہ تھے اور پانیوں پہ ان کی حکومت ہے۔ اس لیے آپ نے بعض دفعہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح طوفان آ رہے ہیں تو خضر علیہ السلام کو جو ہے نا آپ پکاریں، استغفر اللہ، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں وہ گرین ہے، وہ اڑتے پھرتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے جو بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہر طرف ایسا کچھ بھی ہمیں اس قصے میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ملتی، حدیث میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کہاں سے یہ چیزیں ڈھونڈی اور کہاں سے یہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ پھر وہی پھر بات آ جاتی نا کہ ہم تو خود ہی پڑھتے ہیں اور ہم خود ہی کہیں سے کسی مجلسوں میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی، اور ہم بتاتے ہیں پھر آ کے ہمیں کہیں سے ڈائریکٹ علم مل رہا ہے۔ اور آپ ایسے کچھ جاہل ایسے لوگوں کو آج بھی دیکھیں گے جو اپنے آپ کو بڑے علماء کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے آئے ہیں، وہاں سے ہم سیکھ کے آئے ہیں، اور یہیں بیٹھے بیٹھے ہم مکہ مدینہ ہو کے آ گئے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے ہم تو آسمانوں پہ ہو کے آ گئے ہیں اور وہاں پہ ہو کے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے اوپر کا درجہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا، انبیاء کے بعد تو صحابہ کرام کا درجہ آتا ہے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم تو اوپر سے ہو کے آ گئے ہیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم تو سیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ واللہ عالم، کتنے کسی نے کہا میں تو 30 سال پڑھتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے، آج کے سو کالڈ علماء میں سے ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں، 30 سال میں پڑھتا رہا ہوں، واللہ عالم۔ تو یہ ہے ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کہ اب چونکہ حتمی اس میں کوئی بات نہیں، اس لیے آپ کو ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ باتیں ملیں گی، مگر آپ قصے سے بھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ کہیں پہ بھی نبیوں کے حالات میں آپ نے ایسی چیزیں نہیں پڑھی کہ وہ ایسے کام کرتے پھر رہے ہوں، کہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے مطلب ان کاموں پر اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، تو وہ ان کو کر رہے ہیں، لیکن وہ زمین پہ ہیں اور انسانی صورت کے اندر۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندے میں سے، یہ ہیں خضر علیہ السلام۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا انٹروڈکشن کرایا؟ سبحان اللہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ سے بھی زیادہ ایک علم والے ہیں، لیکن ان کا انٹروڈکشن کیا کرایا؟ ایک عالم، عالموں میں سے ایک بہت بڑے شیخ، ایک بہت بڑے کچھ ایسے کر کے نہیں، عبد دیکھیں، یہ غلام ہمارے غلاموں میں سے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کتنا بھی اوپر چلا جائے، اس کے پاس کتنا بھی علم آ جائے، لیکن وہ بندہ ہی ہے، وہ اس کا غلام ہی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سورہ اسراء کے شروع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبدی کہا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بلند مقام پہ پہنچنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ دے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اور یہ عبادنا، ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے، سارے انسان اللہ کے بندے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔